میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف، اور آج پروگرام رپورٹر میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں خودکش حملہ آور بنانے کی فیکٹریاں کب ختم ہوں گی اور کیسے ختم ہوں گی۔ اور اس سلسلے میں اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سمبل خان، جو ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسلام آباد کی، ان کے ساتھ تشریف فرمائے سینیٹر زاہد خان جو اسپوکس مین ہیں ANP کے، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب۔ آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، آپ کو کچھ سرکاری اعداد و شمار بتاتے چلیں کہ 2002 سے لے کے 2010 تک کل 290 خودکش حملے ہوئے، ان میں تقریباً 8,771 لوگ زخمی ہوئے اور تقریباً 3,703 لوگ لقمہ اجل بن گئے، اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھے۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں۔ سینیٹر زاہد خان صاحب، سرکاری اعداد و شمار کیا یہ صحیح ہیں یا کچھ انڈر رپورٹنگ بھی ہوتی ہے اس کی؟ جی، میں اس پہ اس لیے بلیو نہیں کرتا ہوں کہ ایک عرصہ پہلے ہم نے قبائلی علاقے کے متعلق انٹری منسٹر سے سوال کیا تھا، جب وہ فگر آئے تو اتنی ہنسنے والے فگرز تھے کہ آپ ایک ایجنسی میں انہیں 4-5 دن میں مارے گئے تھے لوگ۔ تو یہ نہیں، ان سے کہیں زیادہ ہے، اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہم غلط عدد و شمار ہمیں پیش نہیں کرنا ہے قوم کے سامنے۔ حقائق جتنے بھی، اگر ہمارے پاس کمزوری ہے ہم نے کلیکٹ کیا تو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم کلیکٹ نہیں کر سکے، یا اتنا ہمارے سورسز نہیں ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ لیکن سینیٹر زاہد خان صاحب، جتنے نمبرز ابھی بھی آئے ہیں، جتنی فگرز ہیں، یہ بھی تو کافی زیادہ ہیں۔ سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اگر میرے صوبے سٹارٹ تو میرے صوبے سے ہوا تھا، اور ہم یہ چیخ رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے ابتدا میں، جنرل صاحب بیٹھے ہیں، ابتدا میں یہ کہتے کہ یہ افغانستان کی جو وار ہے یہ اسلام اور جہاد کی بات نہیں ہے، یہ امریکہ اور روس کی کولڈ وار کی لڑائی ہے، آپ اس میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ کیوں کوئی نہیں مانا؟ ہم نے یہی چیخا تھا کہ یہ افغانستان میں نہیں رکے گا، کسی نے نہیں مانا، بلکہ ہمیں کافر، روس کی ایجنٹ، پتہ نہیں کیا کیا تانے دیے گئے۔ اس کے بعد ٹرائبل ایریا میں آیا، جب ٹرائبل ایریا میں تو پھر ہم چیخ رہے تھے کہ جی یہ ٹرائبل ایریا میں نہیں رکے گا کیونکہ یہ ایک سسٹم یہ آگے آئے گا، نہیں کوئی مان رہے تھے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ہم 2008 میں حکومت میں آئے، ہمارے پاس 2 راستے تھے، میں آج واضح کرنا، ہمارے پاس 2 راستے تھے، یا ہم آن کے اور کان بند کر کے اسی طریقے سے بیٹھ جاتے جو ہمارے سے پہلے حکمران تھے، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، اور ہم 5 سال بڑے آرام سے گزار لیتے، یا یہی تھے ہم نے ملک کو اور قوم کو اور آئندہ نسل کو اور اپنے مستقبل کو بچانا تھا۔ یہ 2 راستے تھے ہمارے پاس۔ اور اس کے بعد پھر جب ہمیں یہی ہوا کہ پہلے جب اٹیک ہمارے لیڈر پی عثمان یار ولی خان صاحب پہ، تو ہمارے پارٹی کے ٹینک بیٹھ گئے، اور اس پہ ہم نے سوچا کہ جی ہم کیا کریں۔ ہمارے پاس بھی اس وقت بھی 2 راستے تھے، یا تو ہم حکومت چھوڑ دیتے، تو جب ہم حکومت چھوڑ دیتے تو شاید وہ لوگ ہمارے پیر پیچھا نہ کرتے یا ہمیں نہ مارتے، یا پھر ہم نے کھڑے ہو جانا تھا جو قوم کے لیے قربانی دینا تھا۔ تو ہم نے یہ ڈیسیجن لیا، ہمارے قائد نے، اور یہ ہم نے ڈیسیجن لیا کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ یہ بزدلی ہے کہ اگر اس وقت قوم اس حالات میں ہم چھوڑیں گے، اور ہم کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے میں اپنی کی بات کر رہا ہوں، میرے ساری لیڈرشپ کی بات۔ پہلے میرے گھر کو اڑا دیا، میرے 60-70 لاکھ کا ایک گھر میں نے بہت اچھا میرے بھائی نے بنا دیا تھا، اس کو اڑا دیا۔ یہ 2009 کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو خیبر پختونخوا کے 18 امینڈمنٹ کے بل پاس ہوئے، تو ہم نے تمرگرہ میں ایک خوشی کے لیے جلوس نکالا، ایک جلسہ تھا، اس میں سوسائڈ اٹیک ہوا، اور سٹیج پہ آنے سے پہلے ہمارے لڑکوں نے اس کو رکا دیا، اور اس میں 75 ہمارے، دیکھیں نا اس کی فگرز میں آپ کو بتا دوں، وہ فگرز ابھی بھی حکومت کے کھاتوں میں 50 ہے، وہ 75 ہے۔ جو لوگ بیچارے زخمی ہو گئے تھے وہ بھی چل بسے تھے۔ وہ جو ایٹ اے ٹائم پہ ہوتے یہ فگرز وہ لیتے ہیں، وہ ڈیٹیل میں پھر یہ فگرز نہیں لیتے کہ کیا اس کے بعد ہوا، اس میں ہوئے۔ پھر ابھی آپ میرے حجرے میں میرے بھائی کے اوپر آئے اور اٹیک ہوا، اس کو 6 گولیاں مار دی، میرے ایک گارڈ اس میں شہید ہوا، میرے 2 کزن بھی زخمی ہو گئے، لیکن ہم کھڑے ہیں۔ اس لیے ہم کھڑے کہ ہم سمجھتے کہ ہمارا یہ جو اگلے والا نسل ہے وہ پھر ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہم قربانی دے دیں گے، یہ ہوتے قومی قربانی دیتے ہیں، اور ہم دیتے رہیں گے۔ ٹارگٹ بھی آتے ہیں، اس کے ڈیٹیلز میں بھی جاتے ہیں۔ سمبل خان صاحبہ، جو ڈیٹا اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب دوبارہ ناظرین کو دکھا سکیں، اس کو اگر ہم دیکھیں کہ 2002 میں 3 خودکش حملے ہوئے، اور 2007 میں 55، اور اس کے بعد 2008 میں 66 ہوئے، 2009 میں 79، 2010 میں 67، اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ خودکش حملہ بڑھتا جا رہا ہے؟ اس کو ویپن آف چوائس کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، جس طرح کہ آپ نے یہ انکریمنٹل فگرز دیے ہیں کہ ڈیفینیٹ ایک سکسیسو اس میں انکریمنٹ آپ کو نظر آتی ہے۔ آئی تھنک اگر آپ یہ ڈیٹس دیکھیں تو یہ وہی ایئرز ہیں جس میں جو بھی یہ وار آن ٹیرر یا جو بھی ہماری جنگ جو ہے اسپیشلی KPK میں اور ہمارے پورے بارڈر زونز میں ویسٹرن بارڈر پہ جو یہ جنگ ہے، جو میں کہوں گی اے سیمیٹرک
ایک وار جہاں پہ جو لڑی جا رہی ہے اس کی بھی انہی کچھ سالوں میں اس میں انٹینسٹی میں اضافہ ہوا ہے. تو آئی گیس میرے لیے جو سوسائڈ بامبنگ کا جو آپ نے یہ ٹاپک رکھا ہے, اگر میں زاہد صاحب سے اپنا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو, جو کیونکہ میں آئی ایم این اینالسٹ اینڈ مور آف اے ریسرچ اینالسٹ, میرا جو پرسپیکٹو ہے میرے لیے اٹس بیسکلی اے ویپن آف چوائس, ایز یو سیڈ کلیئرلی کہ ایک ویپن آف چوائس ہے. یہ بہت کلیئرلی فٹ ان ہوتا ہے جو پیٹرن ہے ایسیمیٹرک وارفیئر کا, اس کے اندر یہ فٹ ان ہوتا ہے. لیکن اب جو حالات ہیں اور یہ جو انکریمنٹ نظر آتی ہے اور جس کنفیوژن کے ساتھ ہر جگہ پہ یہ سوسائڈ بامرز استعمال ہوتے ہیں, وہ ایک اسی طرح کی انالوجی ہے جیسے آپ نے کلاشنکوف ویپن بنایا جو ایک اسپیسیفک وار فرنٹ پہ لڑنے کے لیے آتا ہے, لیکن پھر وہ ویپن جو ہے اس کی پرولیفریشن ہو جاتی ہے ڈفرینٹ گروپس میں. یہ جو سوسائڈ بامرز ہیں ان کا فینومنا بھی بالکل اسی طرح ڈیولپ ہوا ہے. وہ آف کورس افغان جنگ میں فورن فورسز کے اگینسٹ یوز کرنے کے لیے یا آن اے پرٹیکولر وار فرنٹ یوز کرنے کے لیے ڈیولپ ہوا یہ ایک ویپن, بیکاز وہ ایسیمیٹری ہے جو اسٹرینتھ ہے فورن فورسز کی اسپیشلی افغانستان میں, اس کو فائٹ کرنے کے لیے ایک لو ٹیکنالوجی ویپن ہے, ایک طرح کا لو ٹیکنالوجی ویپن ہے جس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ بہت بڑا ہے. سو یہ ایک وہ لو ٹیکنالوجی ویپن ہے جو استعمال ہوا ہے. لیکن اب یہ ویپن جیسے پرولیفریشن ہوتی ہے, اسمال آرمز کی پرولیفریشن ہوتی ہے, مائنز کی پرولیفریشن ہوتی ہے, ڈفرینٹ طرح کے ایمو کی پرولیفریشن ہوتی ہے, اسی طرح ہمارے ملک میں ہمارے ایریاز میں KPK میں پنجاب میں اس کی اب ڈفرینٹ گروپس میں پرولیفریشن ہو رہی ہے. اگر آپ ان کا پیٹرن پڑھیں, اگر آپ ان کے انٹرویوز پڑھیں, آپ کو پتہ چلتا ہے یہ کموڈٹی کی طرح بکتے ہیں. جیسے آرمز ڈیلرز آ کے اپنے ڈفرینٹ طرح کا جو ویئرز ہیں, آرمز ویئرز ہیں جو جن کا بازار لگا ہوا ہے ہمارے بہت سارے ایریاز میں, اور وہ جس طرح بیچے جاتے ہیں, یہ سوسائڈ بامرز بھی اسی طرح ہاتھوں ہاتھ بکتے ہیں, ڈفرینٹ گروپس میں بکتے ہیں, اور یہ جو ہے ڈفرینٹ گروپس ان کو ٹرین کرتے ہیں. جو گروپس استعمال کرتے ہیں ضروری نہیں ہے وہ ان کو ٹرین کر رہے ہیں. بہت سارے گروپس ہیں جیسے کہ حقانی نیٹ ورک کے بارے میں کہا جاتا ہے, وہ یوز کرتے ہیں سوسائڈ بامرز, وہ خود ٹرین نہیں کرتے ہیں. وہ بہت سارے سوسائڈ بامرز ڈفرینٹ گروپس ہیں جس میں کچھ القاعدہ افیلیٹڈ گروپس ہیں, کچھ ہمارے اپنے ملیٹنٹ گروپس ہیں جو ان کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں, جن کو وہ پیسوں کے ذریعے یا انفلوئنس ایکسچینج کے ذریعے ان کو لیا جاتا ہے. تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ تھیوریٹیکل فریم ورک اس کا آگے. مارشل صاحب, یہ خودکش حملہ آور بنانے کی فیکٹریاں اتنی کارآمد 2006 کے بعد سے کیوں ہوگی, اور ہمیں کیوں نہیں پتہ لگا کہ یہ فیکٹریاں موجود ہیں یا اتنی ان کی پروڈکشن بڑھ رہی ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جب پہلی سوئسائڈ بامبنگ ہوئی تھی, مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد کے ایک چرچ میں ہوئی تھی کرسچنز کے, اور اس وقت ریاست فوراً ڈینائل میں چلی گئی کہ یہ سوئسائڈ بامبنگ نہیں ہے, تاکہ وہ ملک کو, باہر کی دنیا کو دکھا سکیں کہ دیکھو آپ ہمیں کہتے ہو ڈی اسٹیبلائز, ہم نہیں ہیں ڈی اسٹیبلائز. تو یہ جو اسٹیٹ آف ڈینائل ہے پہلے ہمارے ملک کا, ہماری حکومت کا, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. نمبر 2 کہ ہمارے ہاں مرکزی سمت کا بالکل تعین نہیں ہوا کہ یہ جنگ کیسے لڑی جائے گی, ان سوئسائڈ بامبرز کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا. اور نمبر 3, جیسے انہوں نے کہا کہ ایسیمیٹرک وارفیئر میں ایک وقت تھا کہ امریکہ کے پاس ایسیمیٹرک پاور تھی کنونشنل ویپنز میں, ہمارے پاس بھی کنونشنل ویپنز میں ایسیمیٹری ہے, لیکن ان کے پاس ایسیمیٹری اب آ گئی ہے سوئسائڈ بامبنگ کی, جو کہ ایک بہت سستا طریقہ ہے. اور جیسے انہوں نے فرمایا, سوات میں ابو فراج نامی ایک شخص ہیں جو کہ سوئسائڈ بامبر ٹرین کرتے ہیں. قاری حسین کا نام بہت بڑا آتا ہے. جب بیت اللہ محسود تھے تو اس وقت انہوں نے 2-3 اپنے وہاں پہ سکولز, اپنے سینٹرز بنائے ہوئے تھے, اور یہ بہت سستا طریقہ ان کو مل گیا. لیکن کیونکہ ریاست ڈینائل میں چلی گئی, نمبر 1, آج بھی ہم ڈینائی کرتے ہیں. مثلا جب کوئی سوئسائڈ بامبنگ ہوتی ہے تو ہم اسٹریٹ اوے کہتے ہیں کہ جی یہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. ایونچولی وی فائنڈ آؤٹ کہ جی یا تو وہ لشکر جنگوی کا بندہ ہے, یا وہ لشکر طیبہ کا بندہ ہے, یا وہ سینٹرل پنجاب سے ہیں, صدرن پنجاب سے ہیں, یا وہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں. تو جب تک ہم اسٹیٹ آف ڈینائل سے نہیں نکلیں گے, ایک کوہیرنٹ سینٹرل ڈائریکشن نہیں دیں گے پالیسی اور اسٹریٹجی کی, تب تک میرے خیال میں یہ فیکٹریاں نہیں رک سکتی. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اتنے سوسائڈ اٹیکس کے باوجود اگر یہ مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری سمت کا تعین نہیں ہوا, مرکزی سمت کا تعین نہیں ہوا, ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں, کیا واقعی اسٹیٹ آف ڈینائل میں, اور اگر ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وقفے کے بعد.